اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میرے باپ نے قرضہ چھوڑا ہے اور میرے پاس تو باغ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جس کی کئی سالوں کی پیداوار بھی اس قرضے کو پورا نہیں کر سکے گی۔ یعنی ایک باغ ہے جس میں سالوں سالوں بھی اس کی پیداوار ہو تب بھی یہ قرضہ نہیں اتر سکے گا، اتنا زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کے ارد گرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا اور دعا کی۔ پھر دوسرے کے ارد گرد بھی ایسا ہی کیا اور اس پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا اس میں سے لے جاؤ اور سب کو ادا کرو۔ چنانچہ وہ سب کو پوری ہو گئیں۔ اب وہ جو فصل ہوگی یا پیسے ہوں گے یہ مینشن نہیں ہے، لیکن وہ باغ تھا جہاں پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور کہا کہ یہ جو قرض لینے والے ہیں، اگر میں سالوں سال اس ایک باغ سے فصل کر کے اور ان کو دوں تب بھی یہ قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ تو آئی تھنک وہ فصل کا ڈھیر تھا، جو بھی فصل اتری ہوگی، کھجور ہوگی یا جو بھی ہوگا، اناج ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد چکر لگایا اور پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا اس میں سے لے جاؤ اور سب کو ادا کرو۔ چنانچہ وہ سب کو پورا ہو گیا اور جتنی بھی جو زراعت تھی، کھیتی تھی، وہ بچ گئی بلکہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ تھا، کیونکہ ورنہ تو میں سالوں سال بھی اگر اس کی کھیتی کو قرض داروں کے حوالے کرتا تب بھی قرض نہ ہوتا تھا، اتنا قرضہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ لکھیں گے نمبر 9، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا قرضہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا۔ نمبر 10، مسلمان کے کھانے میں برکت۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث مینشنڈ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وہ میرے گھر میں تھوڑے سے گیہوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس میں سے نکال کر اتنا کھایا کہ کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن میں نے اس کا وزن کیا تو وہ ختم ہو گئے۔ یعنی جب اگر وزن نہ کرتی تو ہمیشہ چلتے رہتے، پھر یہ ختم ہو گئے۔ مسلم شریف میں مینشنڈ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا وسق ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آدھا پیالہ، آدھا وسق گندم دے دی۔ اس سے اس آدمی اور اس کی بیوی اور ایک مہمان نے اس وقت تک کھایا جب تک اس نے تول نہیں لیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو وزن نہ کرتے تو اس میں سے کھاتے رہتے اور یہی تمہارے لیے کافی ہوتا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈبے میں گھی بھیجا کرتی تھی۔ ان کے بچے آتے، سالن مانگتے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ ڈبے کو کھول کر دیکھتی اور اس میں گھی پاتی۔ یعنی اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ گھی بھیجا کرتی تھی تو جس ڈبے سے بھیجا کرتی تھی اس ڈبے میں گھی دیکھتی تھی، حالانکہ انہیں پتا ہوتا تھا ختم ہو گیا، مگر پھر بھی جب بھی کھولتی تھی اس میں گھی ہوتا تھا اور وہ ان کے سالن کا کام دیتا رہا جب تک انہوں نے نچوڑ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نچوڑ لیا ہے؟ تو مالک نے فرمایا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ دیتی، نچوڑتی نہیں تو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا۔ تو یہ جو تھے 3 واقعات، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک حضرت مالک والا، اور ایک جو ہے وہ ایک آدمی جس نے گندم تول لی پھر اس کے بعد۔ یہ 3 واقعات ہیں، تو اس کو آپ نام دیں گے 10واں معجزہ اور نمبر دیں گے 10، اور اس کا ٹاپک ہوگا مسلمان کے کھانے میں برکت۔ اب ہے نمبر 11، زہریلے گوشت کا واقعہ۔ یہ بخاری شریف میں مینشنڈ ہے، صحیح بخاری میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت ہدیے میں دیا گیا جس میں زہر تھا. اب دیکھیے، خیبر، غزوہ خیبر کی بات ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بھیجا گیا جو زہر آلود تھا، اس میں زہر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو اکٹھا کرو. وہ اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنے والا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودی تھے وہ ابو القاسم کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قاسم ان کے بیٹے تھے جو وصال کر گئے تھے بچپن میں. یہودیوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کو جواب دیں گے صحیح صحیح اے ابو القاسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے. تو یہودیوں نے کہا ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا تھا تو انہیں سچ بتا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم سچ سچ بتاؤ گے؟ یہودیوں نے کہا ہاں. اب اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی ہماری بات جان جائیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جس طرح کہ آپ نے باپ کے بارے میں جان لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والے کون ہوں گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اس میں تھوڑا سا رہیں گے. یہودی کہنے لگے ہم تو جہنم میں تھوڑا سا رہیں گے اور پھر تم رہو گے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہم تمہارے بعد نہیں رہیں گے. پھر پوچھا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تم سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم، تم نے اس گوشت میں زہر ڈالا تھا. انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ اب انہیں پتا تھا نا جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو یہودیوں نے کہا ہم نے سوچا اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہم آپ سے چھٹکارا پالیں گے، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ واقعہ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور اس کا زہریلے گوشت کا واقعہ. دوسرا ایک اور بھی زہر والی واقعہ ہوا تھا جو معجزہ بیان فرماتے ہیں. بہقی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، گوشت میں زہر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور عورت سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور اگر آپ نہیں ہیں تو لوگ آپ سے چھٹکارا پالیں گے. اس طرح سے آ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہاں بھی سامنے آ گیا. تیسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچنا لگواتے آئی تھنک اس کو کہتے ہیں پچنا، جو آج کل ہجامہ کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اس سے، تو جب وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور احرام باندھنے کے بعد تکلیف محسوس کی تو وہ ہجامہ لگواتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں کسی جگہ پہ تکلیف ہوتی تھی جسم میں یا کچھ ہوتا تھا تو وہ یہ ہجامہ کرواتے تھے. آئی تھنک اسی کو پچنا کہتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت دیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. بعد میں اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی. فرمایا اللہ تم کو مجھ پر مسلط کرنے والا نہیں تھا، اللہ تجھ کو یہ قدرت دینے والا نہیں تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، لیکن ان کو کھانے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ زہر والا تھا. تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں قتل کرنا چاہتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا. یہ بھی معجزہ ہی ہے. اچھا، اب نمبر 12، معجزہ نمبر 12، پتھروں کا سلام کرنا اور درختوں کا سر تسلیم خم کرنا.
پتھر صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں باسط سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ باسط کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کا ہے، نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے پہلے سے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور اب بھی جانتا ہوں۔ یہ پتھروں کا سلام کرنا یہ بھی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نبی مطلب نہیں اناؤنس ہوا تھا، جس وقت مجھے بتایا بھی نہیں گیا تھا، تو اس وقت سے میں جانتا ہوں ایک ایسے پتھر کو جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور جو پہلے ایک شروع میں جو ایک معجزہ بیان کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو پانی کا برتن لے کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پردہ کرنے کے لیے چیز نہیں تھی قضائے حاجت کے وقت۔ تو وادی کے کنارے پر دو درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کر کہا، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ چلنے لگا جیسے اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی ٹہنی پکڑ کر اس ایسے ہی کہا کہ جب دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا تو فرمایا، اللہ کے حکم سے دونوں اکٹھے ہو کے میرے لیے پردہ کرو۔ وہ دونوں مل گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیچھے ہٹنے لگا اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موجودگی محسوس کر کے مزید دور نہ چلے جائیں۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، چند لمحوں کے لیے میری توجہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور دونوں درخت علیحدہ ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور دائیں بائیں سر ہلایا۔ تو یہ درختوں کا سر تسلیم خم کرنا، یعنی جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں وہ انہوں نے مان لینا، اور پتھروں کا سلام کرنا، یہ 12واں معجزہ ہے۔ اب 13th معجزہ، تنے کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہندوستان جماعت میں ٹائپ ٹی وی ہے۔ کسی کا میوٹ نہیں ہے، کون ہے؟ رخسانہ، میں میوٹ کر دیتی ہوں۔ اچھا، تنے کا رونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ابتدا میں جب چھوٹی مسجد اور چھپر نما تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور اسی کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں آپ کے لیے منبر بنا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیں اور لوگ خطبہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو اس صحابی نے 3 سیڑھیوں والا ممبر بنا دیا۔ جب ممبر بن گیا، آپ کو پتا ہے نا ممبر کیا ہوتا ہے، جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، تو اس کے 3 سٹیپس تھے۔ جب ممبر بن گیا اور اپنی جگہ رکھ دیا گیا تو دوسرے جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے قریب سے گزرے اور منبر پر بیٹھنے لگے تو وہ اتنے زور سے رویا کہ گر کر پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے رونے کی آواز سنی تو نیچے اترے، منبر سے نیچے اترے اور اس پر ہاتھ پھیرا، پھر منبر پر چڑھ گئے۔ کچھ عرصے بعد جب مسجد کو نئے طریقے سے بنایا گیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ تنا لے لیا انہوں نے اور انہی کے پاس رہا حتیٰ کہ پرانا ہو گیا اور اس کو دیمک کھا گئی، یعنی انہوں نے پھر اپنے پاس ہی رکھا اس کو لے جا کر کے۔ اچھا، اور جو اس کا تنے کا جو رونا تھا وہ صحابہ کرام نے بھی سنا، یعنی اتنا رویا کہ سب نے سنا ان کا رونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا ممبر سے اتر کے، تو وہ پھر سکون میں آ گیا۔
اچھا، اب ہے 14th معجزہ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نمبر 14، اونٹ کا شکایت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور مجھ سے ایسی سرگوشیاں باتیں کی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ویرانے یا درختوں کے جھنڈوں میں جانا پسند کیا کرتے تھے تاکہ پردہ اچھی طرح ہو سکے۔ ایک دن ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ آ گیا اور بلبلایا اور اس نے آنکھیں پھرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر اور گردن پر ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری کا بچہ آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا اونٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، ان جانوروں کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انداز سے ساری اس کی شکایت سمجھ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام بھی زیادہ لیتے ہو اور بھوکا رکھتے ہو۔ یہ اونٹ کی شکایت والا معجزہ۔ اب نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بحقی میں ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، ان کی آنکھ متاثر ہو گئے اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ لوگوں نے اس کو کاٹ کر پھینکنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں۔ پھر ان کو بلایا، یعنی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے اس آنکھ کی جگہ پر کچھ رکھ دیا۔ اس کے بعد کبھی ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ کون سی آنکھ متاثر ہوئی تھی، یعنی کون سی آنکھ میں یہ بیماری ہوئی تھی، بلکہ وہ پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ نمبر 16، 16 نمبر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مینشن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھ دیتا تھا۔ یعنی پانی رکھنا جو تھا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو فرمایا، یہ کس نے رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ آنے لگتی ہے نا، تو اس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ والی دعا دی کہ یا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور علم عطا فرما۔ دونوں حدیثیں بیہقی میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک صحیح بخاری اور مسلم شریف میں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا مانگی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو ان کی یہ دعا اللہ نے فرمائی، اور وہ علوم شریعت کے طریقوں میں امام اور مقتدی بنے، اور علم تفسیر میں، یعنی قرآن پاک کے تفسیر میں ان سے پہلے اس میں بھی وہ بہت بڑے عالم بنے، اور ان سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان سے ہمیں زیادہ سننے کو ملتی ہیں۔ اور
ان کے علم کے 10ویں حصے کو بھی ہم قریب نہیں جاتے تھے، مطلب ان کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا، اتنی سمجھ عطا کی دین کی، کہ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے علم کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین مفسر قرآن کا بتایا گیا ہے، یعنی بہترین مفسر جو تفسیر کرے، ہر آیت کی، ہر لفظ کی، ہر طرح سے بیسٹ تفسیر کرے۔ اچھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال اور کثرت اولاد کی دعا کی۔ چنانچہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ترمذی شریف میں مینشن کیا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابو خلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں بھی لی ہیں، کچھ دعائیں بھی لی ہیں؟ فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ خادم کا مطلب غلام نہیں ہوتا، خادم کا مطلب خدمت کرنے والا ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 10 سال خدمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں دی۔ چنانچہ ان کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، اس میں ایک ایسا پھول بھی تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو دعائیں دی تھیں، ان کی قبولیت اور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی کہ اولاد میں کثرت ہو اور مال میں کثرت ہو، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو اولاد تھی وہ تقریباً 100 کے قریب تھی، اور ان کی عمر میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی، کچھ 100 سال کی عمر تھی، اور ان کے اولاد بھی تقریباً 100 سال کی تھی، اور مال میں بھی بہت برکت ہوئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو جو دعائیں دی تو ان کا انہیں قبولیت کی برکت سے بے حساب اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نکاح کے وقت دعا دی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ ان سے آگے 9 لڑکے ہوئے جو سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ یہ بہت مشہور واقعہ بھی ہے، صحابی بھی ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ۔ تو ان کے ہاں پھر پہلا بیٹا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی دعا دی، تو آگے پھر اس بیٹے کے بعد 9 بیٹے ہوئے۔ مسلم شریف میں مینشن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی ہدایت کے لیے دعا کی، تو درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ دروازے کے پیچھے غسل کر رہی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے نکلی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو دعا دی، وہ اپنی ماں کے لیے پریشان تھے، وہ ایمان نہیں لاتی تھی، تو وہ ایمان لے آئی۔ جب وہ گھر پہنچے، یعنی دعا کی قبولیت سے یہاں سے نکلے اور وہ گھر پہنچے، تو وہ نہا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نکلی۔ اور یہ کس کی ماں تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ بہت نام سنتے ہوں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے جب انہوں نے یہ دیکھا، اور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر دل عزیز بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی مومن مرد اور عورت ایسا نہیں جو ہم سے محبت نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی نقطہ نکلتا ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو انہوں نے
حصی معجزات ہیں جو انہوں نے کیے لوگوں کے سامنے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی ہم خود اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ودود ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دعا کے لیے کہتے تھے، مال میں دعا، اولاد میں برکت، بیماری میں شفا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اتنے آ، صحابی تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر ان کی ماں ایمان لاتی ہی نہیں تھی۔ اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دعا کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو وہ صرف گھر گئے تو دیکھا کہ وہ شاور لے کے نکل کے غسل کر کے، اور انہوں نے اشہد اللہ الہ شہادہ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو ہی لے کر کے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ارے یہ ہو گیا، اب آپ یہ دعا کریں کہ ہر کسی کے دل میں ہماری عزت اور محبت ہو جائے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ پھر کبھی بھی ہماری محبت اور عزت کسی کی نظر میں کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوتے گئی۔ تو یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جب آپ خود دعائیں کرتے ہیں وہ بھی الگ بات ہے، خود اب جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مطلب کیسے صحابی کہ جو چھوٹے چھوٹے تھے اور ینگ تھے تب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، ہر چیز میں ساتھ رہنا، مگر اس کے باوجود وہ دعا خود تو کرتے ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے، نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبی میں تو خود تو دعائیں کرتے ہوں گے، ہر چیز کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا کروائی تو وہ آنن فانن پوری ہو گئی۔ تو یہی والا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ جو اللہ کے بزرگ بندے ہیں ان سے دعا کرانے کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، کہ جب کسی کا کام بنتا ہی نہیں ہے یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے یا کوئی کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں تو ان سے کہتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں، مال کے لیے کریں، بزنس کے لیے کریں، بچوں کی شادی کے لیے کریں، بیمار ہے تو بیماری کی شفا کے لیے کریں۔ تو یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چلا آ رہا ہے، اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھئی تم خود ہی دعا کر لو، اللہ تو تمہاری شہرت سے قریب ہے، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ قبول کرتا ہے اور ہر وقت وہ سنتا ہے۔ نہیں، بلکہ انہوں نے جب کی تو یہ اتنے سارے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، بخاری شریف میں منشن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی تھے، ان کے لیے بیماری سے شفا کی دعا فرمائی، وہ تندرست ہو گئے اور فرمایا اے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا اور اس کا نشانہ درست فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے لیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا دعا کی؟ شفا تو ہو گئی لیکن ساتھ ساتھ ایک اور دعا بھی دی ایڈیشنل، کہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، فقر و فاقہ اور آزمائشوں میں مطلب نہ ڈالنا، اور ان کو کیا بنانا، نشانہ اس کا درست، مطلب ایگزیکٹ نشانہ کرے، نشانے پہ مارے، اور مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے کوئی بھی دعا نکالے تو اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری کی شفا کی، وہ تندرست تو ہو گئے مگر اس کے ساتھ ایڈیشنل دعا یہ دی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور بعد میں وہ بہتر سپہ سالار بن گئے، اور ان کے خلاف ایک جو تھے کوئی دشمن تھے، انہوں نے جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پھر ہمیشہ ان کی وہ ہوتی تھی نشانہ اس پہ ٹھکانے لگتا تھا، تو اس لیے وہ بہتر سپہ سالار بن جاتے تھے، مطلب لیڈر جنگ میں، غزوات میں۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی دعا دی تھی کہ یا اللہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی یہ جو بھی دعا کرے ان کی قبول کر لینا۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی کو جو اچھا آدمی نہیں تھا ان سے کہا کہ ان سے کہا کہ وہ جھوٹی گواہی دیتا تھا، تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بد دعا دی
کہ اس کو آزمائشوں میں اور فقر اور فاقہ میں یا اللہ تو ڈال دے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے جھوٹی گواہی دیتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی یہ بد دعا قبول کر لی، اور وہ سارے زمانے کو کہتا پھرتا تھا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے، اور میں زمانے کا مارا ہوا ہوں۔ اس کو مستجابت دعوات کہتے ہیں، کوئی کسی کو اگر بد دعا دے تو وہ بھی لگ جائے، اور دعا دے تو وہ بھی قبول ہو جائے۔ اچھا، یہ سارے تھی یہ تھا 16th معجزہ، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا، جن جن کے لیے جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس جس موقع پر، تو وہ اسی وقت قبول ہو گئی، اور ہمیشہ ایڈیشنل دعا بھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب 17 بعض لوگوں کے لیے بد دعا کرنا۔ مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں مینشنڈ ہے کہ حضرت سلمہ بن الکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی تھے، اسی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہوں تو سمجھ جائیں وہ صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے کھا بھی نہ سکو۔ اچھا، اب اس کے بارے میں یہ کہا اس کے بارے میں یہاں پر یہ مینشن ہے کہ وہ ایکچولی تکبر کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ریجڈ ہوتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کسی کی بات کہنا ماننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہاں بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ جواب دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی اپنا ہاتھ منہ تک سیدھا نہیں لے جا سکا، سیدھا ہاتھ کبھی منہ تک نہیں لے جا سکا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی نا کہ کبھی کھا بھی نہ سکو سیدھے ہاتھ سے، تو پھر کبھی نہیں کھا سکا۔ ہاتھ اونچا کرنے جاتا تھا، اونچا نہیں ہوتا تھا، منہ تک نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ بیمار تھا اور سیدھے ہاتھ سے، یا کسی تکلیف یا کسی زخم کی وجہ سے، وہ تکبر کی وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بد دعا دی۔ اچھا، حضرت سلمہ بن الکو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن رائی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک اور ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، فرمایا اللہ کرے کھا بھی نہیں سکو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کے بعد کبھی بھی اس کا دائیں ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اچھا، اب ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو میں چھپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے ایک دو دفعہ جھنجھوڑا، پھر مجھے کسی ضرورت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ میں گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، میں نے واپس آ کر بتایا وہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ یزید کے فادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ بھیجا تو تب بھی وہ کھانا کھا رہے تھے، میں نے آ کر کہا کہ اب بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کرے اس کا کبھی پیٹ ہی نہ بھرے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کاتبین وحی بھی تھے اور صحابی بھی تھے۔ اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات پھر کہتے رہتے تھے آخری تک کہ پتہ نہیں میرا پیٹ کیوں نہیں بھرتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کے خلاف بد دعا کی جنہوں نے نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قریش کو عذاب میں گرفتار کر، اے اللہ ابو جہل بن حشام، شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ولید بن عتبہ پر اپنا عذاب نازل کر،
باقیوں کے نام بھی ذکر کیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ان سب کو بدر کے کنویں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا۔ یعنی جو پہلی غزوہ، جو غزوہ بدر ہوئی، اس میں کنویں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذلت والی موت دی۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی نجار آپ کو میں نے کہا نا، بنی یا بنو کر کے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قبیلے کا نام ہے۔ بنی نجار کا ایک آدمی جس نے سورہ بقرہ اور آل عمران یاد کر رکھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی بھی لکھا کرتا تھا، بھاگ کر اہل کتاب کے ساتھ مل گیا۔ یعنی وہ کاتبین وحی بھی تھا، اس نے سورہ بقرہ حفظ کی ہوئی تھی، سورہ آل عمران حفظ کی ہوئی تھی، اور وہ بھاگ کر اہل کتاب کے ساتھ مل گیا۔ انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور کہا یہ محمد کے لیے لکھا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد سواری سے گر کر ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ انہوں نے زمین کھود کر دفنانا چاہا تو زمین نے اس کو اوندھے منہ اگل دیا۔ یعنی زمین، یعنی خبر، زمین اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کری تھی۔ دوبارہ کھود کر دفنایا تو دوسرے دن پھر ویسے ہی اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یعنی دیکھیے اس کا انجام کیسا ہوا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اب معجزہ نمبر 18، پیشن گویاں کرنا۔ پیشن گویاں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ظاہری بات ہے، انہوں نے کوئی علم حاصل تو نہیں کیا تھا، کوئی اسٹرالوجی یا کوئی پامسٹ یا کوئی فیوچر کا علم جاننے کا علم تو نہیں حاصل کیا تھا۔ معجزہ ہے جو انہوں نے پیشن گویاں کی، یعنی پہلے سے بتا دی تھی۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں آیت ہے سورہ مزمل، آیت نمبر 20۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار، اور کتنے ڈھونڈتے ہوں گے ملک میں اللہ کا فضل، اور کتنے لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ اور یہ بات تو ثابت ہے کہ جہاد ہجرت کے بعد مدینہ میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہم سب کا مجمع ہی بدلہ لینے والا ہے، اب شکست کھائے گا، پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت 44 45 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر قرآن پاک کی آیتیں بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گویاں بتائی کہ یہ شکست کھا جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ بدر کے دن کا واقعہ ہے، اور جب غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورہ بقرہ کی آیت 44 اور 45 نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خیموں میں جو ہے وہ تلاوت کر کے بتائی کہ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں 44 اور 45۔ اور جو خیمے میں تھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینکی۔ اس دن اللہ کے اعلان کے مطابق فتح و نصرت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اچھا، سورہ مسد جو ہے نا، تبت یدا ابی لہب و تب، وہ سورہ مسد ہے۔ سورہ مسد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ، اور ٹوٹ گیا وہ، آپ کام نہیں آیا اس کو مال، یعنی اس کو اپنا مال کام نہیں آیا، جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے آگ میں خود ہی پڑے گا، اور اس کی جورو یعنی اس کی بیوی جو سر پر ایندھن لیے پھرتی ہے، اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کے۔ یہ پورا ترجمہ ہے سورہ مسد کا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یا آیتیں بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر کی بات بتائی کہ اس کی بیوی اور یہ ابو لہب دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ابو لہب کا ریئل نام جو تھا نا، وہ عبد العزا تھا۔ عبد العزا، یہ ابو لہب کا ریئل نام تھا، اور یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اور ان کے بارے میں پیش گوئی دی کہ یہ اور اس کی بیوی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور یہ شرک پر ہی مرے اور اسلام نہیں لائے۔ تو یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھیج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ آخر میں جتنے بھی لوگ رہ گئے تھے وہ ایمان لے آئے، مگر یہ شرک پر ہی مرے۔
تو یہ جو پیشن گوئیاں تھی جو قرآن پاک میں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو کہ اللہ نے قرآن میں ان کو بتایا، جس کی وجہ سے وہ آگے بتاتے تھے، پیش گوئی کرتے تھے۔ مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور جب کسرا یعنی فارس ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ قیصر اور کسرا آپ نے سنا ہوگا، تو قیصر روم ہے اور کسرا فارس ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ چنانچہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، یعنی پہلے سے بتا دیا تھا کہ نہ قیصر رہے گا نہ کسرا رہے گا، اور ان کے جو خزانے ہیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ تو حقیقت میں ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا، مگر ایسا ہی ہوا۔ اچھا، اس طرح جو ہے سورہ فتح کی جو آیتیں ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھیج کے یہ پیش گوئی دی کہ تمہیں بہت بڑی فتح ملے گی، اور پھر فتح مکہ ہوا۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ آئیں گے اور طواف کریں گے؟ یہ وہ جو سورہ فتح میں مینشنڈ ہے، صلح حدیبیہ والا واقعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور پھر گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ہم طواف کریں گے اور ہم بیت اللہ آئیں گے، کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال آئیں گے؟ فرمایا نہیں، فرمایا پھر تم آؤ گے اور طواف کرو گے، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو یہ پیش گوئی بھی جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اس طرح سے بہت ساری پیش گوئیاں ہیں، بہت ساری پیش گوئیاں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے آیتیں بھیجی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا، اور ویسا ہی ہوا، یعنی اچھا، ایک اور حدیث ہے پیش گوئی کے مطابق کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں جس پر کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میرا خیال یہ ہوا کہ یہ یمامہ یا حجر ہوگا، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مدینہ کا مطلب ہے سٹی، اور مدینہ منورہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن مینشن یثرب، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ تو اسی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار پکڑ کر ہلائی تو وہ ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنا خواب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے کسی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں جہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میں نے تلوار پکڑ کر ہلائی تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ وہ تکلیف تھی جو مسلمانوں کو احد کے دن پہنچی، یعنی اس کا خواب سنا رہے ہیں، پہلے خواب دیکھ لیا تھا، بعد میں چیزیں ظاہر ہوئی، پھر دوبارہ ہلائی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بن گئی۔ یہ وہ فتوحات اور مسلمانوں کی اجتماعیت تھی جو ان کو حاصل ہوئی۔ میں نے خواب میں گائے اور خیر کثیر دیکھی، یہ گائے تو عہد والے مومن تھے، اور خیر وہ تھی جو اللہ نے بدر کے بعد ہمیں خیر اور ثواب عطا فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتا رہے ہیں، اور جو تعبیر پوری ہوئی تو اس پر یہ بخاری شریف میں یہ پوری حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یعنی اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں۔ تو جو خواب دیکھا تھا وہ پیش گوئی حقیقت میں کس طرح سے پوری ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، اور وہاں جو جنگ احد ہوا تو اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار ہلائی تو ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد دیکھا کہ دوبارہ ہلائی تلوار تو خوبصورت بن گئی۔ تو یہ خواب میں یہ دیکھا کہ دوبارہ ہلائی تو خوبصورت بن گئی، تو اس کی تفسیر یہ خواب کی پیش گوئی کہ اس کے بعد جو ہے
وہ اور زیادہ انہیں مدد ملی اور زیادہ سب فتوحات ہوئی۔ اچھا، بہت ساری حدیثیں ہیں جو پیش گوئی سے ریلیٹڈ ہیں، میں نے آپ کو تھوڑی سی سنائی ہیں، ساری نہیں سنائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ ایک اور معجزہ، یعنی یہ تو پیش گوئیاں تھا نا، یہ نمبر کون سا نمبر تھا یہ؟ 18 پیش گوئیاں، اب ہے نمبر 19 معجزہ۔ اور بھی بہت ساری پیش گوئیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ نے یا تو آیت بھیج کے بتائیں یا خواب دکھایا، اور وہ ساری سچ ثابت ہوئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت لوگوں کے سامنے بتاتے تھے، تو وہ پھر فیوچر کی باتیں ہو جاتی تھیں۔ ماضی کے بارے میں بتانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں فرمائی، ایسے ہی ماضی کے بارے میں صحیح صحیح بیان فرمایا۔ جیسے اس دستاویز کے دیمک زدہ ہونے کے بارے میں بتایا جو قریش کے قبیلوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے لکھا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے سیرت النبی میں پڑھا ہے نا کہ وہ جو بائیکاٹ کیا تھا، تو اس کا جو ڈاکیومنٹ تھا وہ خانہ کعبہ پہ رکھا گیا تھا، اور وہ دیمک زدہ ہو گیا تھا، تو وہ ختم ہو گیا تھا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے نہ کر دے۔ انہوں نے یہ معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیج دیا جس نے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کا جو نام تھا اس کے سوا سارا کھا گیا، پورا ڈاکیومنٹ ہی کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا، انہوں نے قریشیوں کو بتایا، انہوں نے کہا اگر واقعی ایسا ہی ہے تو ٹھیک، ورنہ تمہیں محمد کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب صحیفہ اتارا، جب وہ ڈاکیومنٹ اتارا، تو اس کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہوا، اور وہ دیمک نے پورا کھا لیا تھا۔ تو پھر اس طرح سے وہ بائیکاٹ ختم ہوا، وہ جو شعیب ابی طالب میں جو بائیکاٹ کیا تھا۔ اچھا، ایک اور معجزہ ماضی کے بارے میں بتانے کا کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فدیہ مانگا، اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور ام فضل نے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دفنایا تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا تھا، جو تم نے اور ام فضل نے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دفنایا تھا، اور تم نے کہا تھا اگر میں قتل ہو گیا تو یہ بچی کا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ بات تو میرے سوا اللہ کے اور میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماضی کی بات بتائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جس دن نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا فوت ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح موتا کے دن اسلامی لشکر کے سرداروں کی یکے بعد دیگر شہادتوں کے بارے میں منبر پر کھڑے ہو کر بتایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے بارے میں بتایا جو حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ہاتھ قریشیوں کو بھیجا تھا۔ اس عورت کے تعاقب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے بالوں کی چوٹی سے وہ خط برآمد کر لیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے ان دو امیروں کو، جن کو کسرا کے یمنی گورنر نے بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لے کر آئے۔ فرمایا میرے رب نے گزشتہ رات تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جیسے ہی آئے ان کے لوگ، تو ان کو خبر دی کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، یعنی پاسٹ کی بات بتا دی جو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کسی کو۔ انہوں نے واپسی پر اس رات کا اندازہ لگایا، پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے کسرا پر اس کا لڑکا مسلط کر دیا تھا، اور اس نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں امیر اور یمن کا گورنر مسلمان ہو گئے یہ بات سنتے ہی، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن پر قبضے کا سبب بنی۔ یمن پر پھر قبضہ ہو گیا کیونکہ وہ گورنر ہی مسلمان ہو گیا۔ تو وما علینا الا البلاغ، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزے سیرت النبی میں
جو ہیں وہ کس کس طریقے سے ظاہر ہوئے، اور کس کس طریقے سے کہاں کہاں جو کچھ بھی میں کور کر سکتی تھی میں نے کیا. تو یہاں پر ختم ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.